شفاق رویے کو وہاں پہ علم الہی کے ساتھ کس طرح حل فرمایا اور ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ جب آپ کسی شفاق رویے کو مرحمت انگیز رویے سے حل کر دیں گے تو وہاں آپ کا ذاتی آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے مخالف کا بھی نقصان نہیں ہوگا، دونوں بچ جائے گا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے کہ وہاں پہ صورتحال، کیونکہ عاشقان رسول ساتھ تھے آپ کے، کہ ملال بھی تھا کہ حضور یہ تو شرطیں ماننے والی نہیں ہے، یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ مان لو۔ تو سب سے آگے جوشیلے محبت میں سرشار حضرت عمر فاروق تھے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ نے فرمایا کہ حضور یہ تو ساری شرطیں نہ ماننے والی ہیں، اور جب آپ کو کہا کہ اس معاہدے میں دستخط کر دے تو آپ نے وہاں توقف اختیار کر لیا، یہ نہیں کہ آپ نے حکم نہیں مانا۔ تو وہاں پہ گزارش کی کہ حضور مجھے تو بات یہ سمجھ نہیں ہے، کہتے کوئی بات نہیں، تو کہ میرے نام سے منسوب ہو جائے گا کہ اس وقت اس ایسے معاہدے پہ جو سارے گھاٹے کے سودے، اس میں سخت یہ تھا سب سے کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا یعنی اس کو آپ واپس کریں گے، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو ہم نے واپس نہیں کرنا، جس پہ بہت زیادہ ملال تھا لوگوں کو۔ تو آپ نے کہا دو چیزیں پہ وہاں پہ کنفیوژن تھی، ایک تو اوپر لکھا ہوا تھا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابو جہل تھا واصل جہنم ہو چکا تھا، ابو سفیان ہی آگے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو مانتے نہیں رسول اللہ، تو یہ کیا لکھا ہوا، پہلے تو یہ بتائے گا۔ تو وہاں بھی دوستوں کو بڑا ملال ہوگا کہ آپ نہیں مانتے، ہم آپ نے وہاں بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں، کہتے جی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ مٹا دے۔ تو ان کا کوئی بات نہیں، آپ لکھتے محمد ابن عبداللہ۔ انہوں نے کہا جی ہم نے لکھا ہوا تو نہیں مٹا سکتے۔ ان کا کہاں ہے، آپ نے قلم لے کے اس پر ان کا یہ محمد ابن عبداللہ۔ ان کا جی اور بات، ان کا جی یہ دستخط کہتی ہے تو پھر ماننے والی ان کی شرط نہیں ہے۔ تو وہاں بھی آپ نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، ظاہر ہے آپ بھی امید تھے، تو آپ نے کہا کہ لائے سیاہی لائے، آپ انگوٹھا ہی سب کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پہ انگوٹھا سبز کر کے معاہدہ جو تھا اس کو مصدق کر دیا۔ تو ملال باقی تھا۔ میں رویہ سمجھانے لگا ہوں انبیاء کرام کا، آپ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا کیا برہان تھا جو آپ نے ایسے کیا۔ تو یہ عام بندے، عام بیان کرنے والے، کتابیں کرنے والے نہیں سمجھا سکتے، یہ اولیاء کرام ہی سمجھا سکتے کہ کیا اللہ کا وہاں پہ برہان تھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو پوچھنے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور محبین، تو آپ نے کہا کہ یہ مخالفوں کو جانے دو پھر بتاتے ہیں۔ تو جب وہ معاہدہ ہو گیا چلے گئے، لیکن وہاں پہ ابھی صورتحال موجود تھی، تو آپ نے سمجھایا آپ کو کہ دوستو وہی مجھ پر اترتی ہے، اس لیے یہ علم الہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور ذرا تشریف فرما دیں، یہ یہاں پہ اللہ کا کیا برہان ہے تاکہ ہماری طبیعتوں میں سکون ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یہی علم الہی ہے کہ تم نام ماننے والے کی بھی مان لو، نام ماننے والی بھی مان لو۔ تو یہ وہی سلوک تھا کہ جو تمہارے ساتھ بے سلوکی کرے تم اس سے سلوک رکھو، اور جو ظلم کرے اسے معاف کر۔ تو پھر وہاں پہ
सब दोस्तों को सुकून कल्ब अता हो गया। और साथ ही आपने मुजदा सुना दिया कि दोस्तों तुम अल्लाह के नाम का जिक्र कर फरमाया करो, किया करो, मक्का फतह हो जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि हुजूर ये बात भी आपकी अकीदत में जो आपने फरमाया आमन्ना व सदकना, तो फिर आपने मंतकी एतबार से भी समझा दिया। उन्हें क्या आपको समझ नहीं आई? और तुहाडे यार का अंगूठा था उत्थे तक पहुंच गया, बाकी वजूद भी चला गया। तो तब जाके के सुकून हुआ। तो दोस्तों ये यावदूदों के 3 तबे मुकाम हैं। जो जुबानी जिक्र यावदूदों करता है उसकी अपनी जिंदगी में 3 तब्दीलियां अगर वो ले जाए, अगर वो वली अल्लाह ना भी हो तो वली अल्लाह की इत्तबा में ज़रूर हो जाएगा कि तुम ना देने वालों को भी दिया करो, और जो तुम्हारे साथ बेसलूक हो उसके साथ सलूक रखा करो, और जो जुल्म किया करे उसे माफ़ कर दिया करो। क्योंकि ये सारी तीनों सिफात जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ताला की अपनी ही सिफात है। अल्लाह ताला ने अपनी ही सिफात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके इस दुनिया में भेजा। वहाँ से वही सिफात आला और ऊला फिर आपके असाबीन को आपके दर अक़दस से अता हुई, और वहाँ से फिर ताबईन को, फिर तबे ताबईन को, और फिर नबूवत का सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो वही सिफात जो है हाज़िर वक्त बुजुर्गान दीन में है, जिनके दर अक़दसों के ऊपर मेले लगे रहते हैं। इनके दरबारों पे, इनके मज़ारों पे, इनकी मंजिलों पे, इनकी बैठकों पे ये क्यों मेले लगे रहते हैं? क्योंकि ये मखलूक खुदा के साथ रल मिल के रहते हैं। बाबा जी फरमाया करते थे आप भी इनके साथ रस मिस जाओ, ऐसे घुल मिल जाओ बुजुर्गान दीन के साथ। जिस तरह रात का अंधेरा जब सुबह खुर्शीद होती है तो उसमें हलूल हो जाता है कि दोबारा अलहदा ना होने पाए। तो दोस्तों जब भी दोस्तों ने पूछना कि हुजूर हमारे लिए कोई हुक्म, तो सबको एक ही बात फरमाते रहे कि औंदे जांदे रहा करो, दीनों दुनिया दी खैरो बरकत तुहानू अता हुंदी रहेगी। जिक्र यावदूदों दे विच छमा वक्त मशगूल रहीदा है, और जिहड़ा अल्लाह दे नाम दा जिक्र करदा है वो हिफाजत च रहिंदा है। और बरीक बीनी आपके इल्म की देखें, डॉक्टर अशरफ साहब और यकीन और यकीन और ईमान एक वाक़या बयान करने लगे कि फैसलाबाद से आ रहे थे। हुजूर बाबा जी को लोग मोहब्बत से हुजूर कहा करते थे, तो आज जी बड़े बच्चे हैं तो बाबा जी हाली तालीम देते थे। तो जहाँ पे कोई बात होती थी उसी वक्त उसकी करेक्शन, उसी वक्त उसको समझाना शुरू कर देते थे। तो डॉक्टर अशरफ साहब को कहना, हालांकि बाबा जी की तफसीर लिखा करते थे, वो कहते पुत इदा नहीं कहीदा बड़े बचे हैं, ऐ कहीदा अज अल्लाह ताला ने बचाया। तुझे कोई अपनी उस्तादी नाल बचे हुए तो दी रहमत है कि तुझे बच गए। तो बुजुर्गान दीन की गुफ्तगू के ऊपर हम गौर नहीं करते। जब भी वो बोलते हैं वो इल्म से बोलते हैं। तमाम कायनात के इंसान जो है वो गर्ज़ व गैज़ से बोलते हैं। बुजुर्गान दीन जो है वो ज़ुबान हाल से बोलते हैं, उनका अपना हाल होता है। और अगर वो अपने हाल को बयान ना करें तो फिर वो भी हमारी तरह कौल ही बयान कर रहे होंगे। इसलिए ये ऐसे ही बरगज़ीदा हस्तियों में 3 सिफात पैदा हो जाती हैं। सबसे पहले वो कलीलुल कलाम हो जाते हैं। बाबा जी बहुत कम गुफ्तगू किया करते हैं।
اشفاق صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سوال پوچھنے تو بابا جی نے زیادہ تر مسکراہٹ سے ہی کام لینا، جواب ہی نہیں دینا۔ کیوں؟ وہ انہوں نے تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر سمو لیا ہوتا ہے، وہ تو اس پر کاربند ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر کہ وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بزرگان دین کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یا وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کہنے میں اور کرنے میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوتی۔ وہ اور بابا جی نے پھر اسی کو واضح فرمایا کہ جس قول کا عمل شاہد نہ ہو، یعنی قول نہ سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا، قول بات کو کہتے ہیں، کوئی بات سچی یا جھوٹی قرار نہیں پائی جا سکتی جب تک عمل کی شہادت اسے نصیب نہ ہو۔ تو بابا جی کا ارشاد ہے کہ قول سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا، عمل کی شہادت سے وہ سچا یا جھوٹا قرار پاتا ہے۔ نور والے رحمت والے، نور والے رحمت والے۔ میرا یہاں تک سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم یا ودود و زبانی پڑھیں گے تو اس کا عمل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم تک یہی پہنچتا ہے کہ اس کے طبعی 3 مقام جو ہیں ان پر ہمیں معاشرے میں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اس عرس مبارک کی تقریب سے آج ہم یہی تھوڑا سا اس پر سوچنا شروع کر دیں کہ یار آج کے بعد میں نے نہ دینے والوں کو بھی دینا ہے، اور میں نے جس نے میرے ساتھ بے سلوکی کرنی ہے میں نے سلوک رکھنا ہے، اور جس نے ظلم کرنا ہے میں نے معاف کر دینا ہے۔ تو کیا انعام عطا ہو جاتا ہے، بات کر کے ختم کر دیں گے، کافی وقت ہو گیا۔ ذرا غور کرے 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ کون سا نقطہ اہم تھا جس سے ختم نبوت یعنی آپ کو سرتاج نبی ہونے کا رتبہ عطا ہو گیا، وہ یہی نقطہ تھا۔ یہ وہاں برہان آپ پہ اترا جب طائف میں اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ آپ کے وجود سے خون مبارک آپ کے پاپوش تک بہنے لگ گیا، تو جبرائیل امین وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا، اور ہر نبی پر یہ مقام آتا تھا، آپ کے علاوہ پہلے جتنے نبی تھے ان کا بیان اور تھا، آپ کا بیان اور ہے۔ میں یہ 2 بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔